قاضی اہل سنت کے بڑے عالم تھے، جب ایک مولوی نے کہا علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا او بھائی ہم نے تیری بات مان لی، علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، ہمیں وہ جگہ بتا دے جہاں علی پیدا ہوئے تھے، ہم اسی کو کعبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ۔ قال الإمام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، اپنا ایک ہاتھ روضہ جناب عباس کی طرف اٹھائیں اور وہ زیارت کہ جو چھٹے امام نے جناب عباس کی ارشاد فرمائی ہے، وہاں سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ میری ماں بہنیں اور میرے جوان بھائی، اور گرمی میں دور دور سے آنے والے حضرت عباس کی زیارت کے لیے، وہ جوان عورتیں ضعیفہ بڑی خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ سعادت اس سال بھی حاصل ہوئی ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، ایک سال تک جملہ یاد رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کے زیارت میں نے اس لیے جناب عباس کی پڑھوائی تاکہ ہم دنیا کو بتا دیں تم 2 ہاتھ کاٹو گے تو 2 کروڑ ہاتھ بنا گا۔ 2 ہاتھ کاٹو گے تو 2 کروڑ ہاتھ بلند ہوں گے۔ خاصیت یہ ہوتی ہے اگر کسی کا آپ ہاتھ کاٹ دیں تو جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ قانون یہی ہے کہ اگر ہاتھ کاٹ دو گے تو جو چیز ہاتھ میں ہوگی وہ گر جائے گی۔ تجربہ کر لیجئے پوری دنیا میں، آپ بھی کسی کا ہاتھ کاٹ کے دیکھ لیجئے، سونا ہوگا سونا گر جائے گا، چاندی ہوگی چاندی گر جائے گی، کوئی چیز رکھی ہوگی وہ گر جائے گی۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہاتھ کٹ بھی گیا ہو اور علم اتنا بلند۔
سا دنیا میں دیکھا آپ نے کہ ہاتھ کٹ بھی گیا ہو اور علم اتنا بلند ہو؟ آج کسی بھی جلوس میں دیکھیے ہاتھ میں علم ہے، سینے پہ یا حسین ہے، ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ سے حسین کا ماتم، زبان پہ ہے یا حسین، ہاتھ میں ہے علم۔ آج تک ہمارا شیعہ سمجھ ہی نہیں پایا اور دوسرے مجمع کو سمجھا ہی نہیں پایا کہ ایک ہاتھ سینے پہ کیوں مارتا ہے اور ایک ہاتھ سے علم کیوں اٹھاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، دہشت گرد نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، ظالم نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، آتنواد نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، داعش نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، لٹیرا نہیں ہوں۔ ارے بھائی ایک ایک آدمی نے توجہ، میں لٹیرا نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں دہشت گرد نہیں ہوں، اور علم اٹھا کے بتاتا ہے یہ وفاداروں کی قوم ہے۔ اس علم کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے۔ اور ایک میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، زیادہ اونچا علم اگر آپ قد کے اعتبار سے بنا بھی دیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے علم کی ہائٹ بڑھا دی تو علم بڑھ گیا۔ ارے میں کیا کہوں بھائی، علم کی ہائٹ سے علم نہیں بڑھتا۔ اگر ایک آدمی چھوٹے سے بچہ اگر باپ کی گود میں بھی ہو اور چھوٹا سا علم گود میں لیے ہوئے ہو تو یہ معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہے، مگر علم اٹھانا تو میراث نہ دیکھنا، علم اٹھانا تو خاندان نہ دیکھنا، علم اٹھانا تو انجمن نہ دیکھنا، علم اٹھانا تو دولت مند نہ دیکھنا۔ اس لیے کہ نبی نے علم نہ دولت مند کو دیا، نہ رشتہ دار کو دیا، نہ خاندان والے کو دیا، اس کو دیا جو کردار کا پاک تھا، سب سے بڑا عالم۔ ہمیں بڑے افسوس کی بات ہے بھائی، اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے علمی کو میراث بنا لیا۔ ابھی یہ جتنے شریف آپ بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا بگرے میں، اتنے نہیں ہیں، اتنے شریف نہیں ہیں۔ یہ تو جب پتہ چلے گا جب محرم آئے گا کتنے شریف ہو۔ جیسے ہی محرم آیا، میرا علم، میری ذوالجناح، میرا امام باڑہ، میرا جلوس، اور تیرے باپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جوانوں، میری مجلس آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے، موضوع پہ ہوگی، 1 گھنٹے کے اندر ہوگی، پورے وقت کے اندر، اور 3 میسج پچھلے سال کی طرح۔ پہلا میسج ہے محرم آنے سے پہلے اپنی انا ختم کر لو، یہ میسج ہے۔ اس میسج کو تو آپ کو 7ویں آسمان پہ جا کے سننا تھا، کیا اپنی انا ختم کرو۔ ابھی ایک ریسرچر نے ایک بات لکھی ہے، میرے جوان جہاں بھی ہیں، گلی میں ہیں، ٹینٹ میں ہیں، کوچوں میں ہیں، بگرے کی سڑک پر ہیں، درگاہ میں ہیں، جو جہاں ہیں وہیں سے بولے گا انشاءاللہ۔ جملہ سن لیجئے، جملہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے ریسرچ کی ہے کہ بگرے سے کربلا کتنی دور ہے، مظفر نگر سے کربلا کتنی دور ہے، سادات بہرے سے کربلا کتنی دور ہے۔ یہ میرا محترم مجمع، دل میں تمنا ہے کربلا جانے کی یا نہیں؟ تو میں بتاؤں کتنی دور ہے؟ کہا جناب 3 لاکھ روپے لگیں گے،
کئی مہینے لگیں گے تب جا کے زیارت ہوگی. اس محقق نے ایک جملہ لکھا, اگر یہ جملہ آپ کے دلوں میں اتر جائے تو اگلے سال جب میری مجلس سنو گے تو اس جملے کو دوبارہ سنو گے. بتاؤ کیا کہتا ہے؟ کربلا دور نہیں ہے, کربلا 2 قدم کے فاصلے پر ہے. دلیل سن کیا کہتا ہے؟ کہ ایک پیر اپنی انا پہ رکھ, دوسرا پیر کرو. یہ انا میں عزاداری کا بہت ثواب ہے. مولانا قمر سلطان پڑھ رہے تھے, ایک پر کے برابر بھی مکھی کے اگر آنسو نکل جائے جنت ہے, مگر جب میں قربان ہو. ہاں, اگر میں قربان نہیں ہے تو آپ 60 فٹ عالم اٹھا لیجئے, آپ گھوڑے پہ گھوڑا نکال لیجئے, آپ 70 تابوت نکال لیجئے, آپ 72 تابوت نکال لیجئے. اسلام کہتا ہے پہلے اپنی انا کو چھوڑ. اور اب قرآن سن لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو. او بھائی وہ جو جوان کھڑے وہاں ان کا ہاتھ دکھنا چاہیے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز نہ قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو. کہنے لگے مولانا آیت کا مطلب ہے جب تم شراب کے نشے میں ہو, اور جب تو شراب کے نشے میں ہوگا تو جائے گا کیسے وہاں تک؟ شراب کا نشہ نہیں ہے. ابوالفضل العباس کا بابا علی ابن ابی طالب کہتا ہے السکر اربع سکرات, نشے 4 طریقے کے ہیں. شراب کا نشہ, دولت کا نشہ, اقتدار کا نشہ. جناب عباس کے بابا کیا کہتے ہیں, ابھی بعض لوگوں کے ذہن میں بات داخل نہیں ہوئی ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں, نشے 4 طریقے کے ہیں. دولت کا نشہ, اقتدار کا نشہ, نیند کا نشہ, شراب کا نشہ. جب تو مسجد میں آ تو بھی 4 نشے چھوڑ کے آ. جب مجلس میں آ تو بھی 4 نشے چھوڑ کے آ. اس لیے کہ اگر نشے کی حالت میں آئے گا تو مجلس میں بیٹھ کے بھی حسینی نہیں آئے. نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں داد بھلے ہی کم ہو مگر میسج پورا پہنچنا چاہیے. نشے چھوڑ کے آؤ, میری لگانا چھوڑ دو. ہر کسی کے آگے میری لگانا چھوڑ دو. اب میں بتاؤں آپ کو, محرم آ رہا ہے, جو بھی امام باڑے کا متولی ہے وہ جناب عباس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قسم کھا کے جائے کہ جتنے بھی روٹھے ہوئے بستی میں لوگ ہیں میں ان سب کو غدیر کے دیا. بھائی دیکھو سنیے بھائی, بڑی بڑی انجمنیں بیٹھی ہیں یہاں, انجمنیں بیٹھی ہیں. وہ انجمنیں یہ وعدہ کریں جناب عباس سے, مولا
تیرے بابا کی غدیر کے دن ہم ہر روٹھے ہوئے کو ایسے ہی منا کے لائیں گے جیسے بیٹی کی شادی میں اپنے دشمن کو منا کے لاتے ہیں. اگر ایک آدمی بھی بستی کا محروم رہ گیا مجلس سے تیری انا کی وجہ سے تو 4 کروڑ کا تبرک بھی بانٹے گا حسین. قسم کھا کے بتاؤ کرو گے ایسا یا نہیں کرو گے؟ ایسا نہیں کہ تمہارا وزن تو ہے محرم سے پہلے 15 کلو کا اور تم بن جاؤ 80 کلو کے. اب جس کی کوئی اوقات نہیں وہ محرم میں بڑا بن جاتا ہے, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ذوالجناح میرا دادا پکڑتا تھا, میں ہی پکڑوں گا. میں قسم کھا کے جاؤ مولا ذوالجناح کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں لے گا. کمال ہے بھائی. یاد رکھیے اگر تم نے اس بات پہ کنٹرول نہ کیا اس سال محرم میں تو جو آدمی بدنام زمانہ پہلے ہی سے ہو اور اسی کے ہاتھ میں علم ہو, اسی کے ہاتھ میں ذوالجناح, تو وہ جو دوسری قومیں دیکھتی ہیں نا تمہیں علم اٹھا تو ابے یہ بھی اس لائق ہے کیا بھائی؟ اب صبح تو وہاں پہ ہوش پڑا تھا اور اب آ گیا ذوالجناح پکڑنے کے لیے. اگر تم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دو گے تو رسم کہلائے گی, عبادت نہیں. اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں بگھرے میں, ایک شوہر نے گھر لپوایا بیچارے نے 40-45 ہزار میں. یہ مسئلہ میرے سے پوچھا گیا ہے تو موضوع سے الگ ہے لیکن مسئلہ بیان کرنا واجب ہے میرے اوپر. سنیے بابا, مسئلہ بڑا سخت آیا ہے اور علماء کی موجودگی ہے. ایک آدمی نے گھر لپوایا 40 ہزار میں, اتفاق سے ابا مر گئے لپواتے ہی. جیسے ہی گھر لپا ابا مر گئے. اب 40واں آیا تو یہ جو بیٹھی ہیں یہ بیٹھی ہیں, یہ میری ماں بہنیں ہیں, یہ تمہارا جنازہ نہ نکال دے جب تک انہیں چین نہیں پڑتی نہ, یہ گھر نہ پاک ہوئے جب تک نہ لپواویں. اب یہ بتائیے یہ کون سی شریعت میں ہے؟ مجھے بتائیے, علماء بھی بیٹھے ہیں اور ان ماں بہنوں, اگر یہ بھی نہ سمجھا پائیں ہم تو کہے کا دین ہے بھائی. 4 دن میں اگر ایک مسئلہ پتا چلا, ابھی گھر لپوایا مگر ابا مر گئے, کہنے لگی دوبارہ لپوا, اس لیے کہ گھر تو نجس ہو گیا, مردہ مس نہ ہوا دیوار سے, نہ گیٹ سے, نہ کسی کمرے سے, مگر انہوں نے تم سے لپوا کے چھوڑا. یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ تم نے مولا ان کو مانا, علی کو نہیں. اب ان کے کوسنے تو میں سہ لوں گا بھائی, خدا کی قسم. ہو سکتا ہے میرے پہ ابھی سے کوئی دانت نہ پیس رہی ہو بیٹھی بھی. ہاں آگے یہ عجیب مولوی آیا, ان نے اجاڑا لگا دیا بالکل سارا. ارے میری ماں بہنوں, اسراف ہے اسراف, حرام ہے حرام. یہ گھر لپوانا تمہارا اب حرام ہے. اسراف میں پیسہ جا رہا ہے, ناجائز میں پیسہ جا رہا ہے. اگر اتنا ہی پاک کرنا تھا اپنے گھر کو تو شوہر سے کہتی 40,000 کی رقم کسی یتیم بچے کو دیا, اس کی فیس بھر دے.
میں تم کو نظر کا بھی طریقہ بتاؤں گا. ضروری نہیں ہے. آج کل ہمارے جوان ماشاءاللہ بڑی بیداری پیدا ہو گئی ہے, اور بیداری ہوئی. مول صاحب 3 لاکھ کی سبیل لگی ہمارے گاؤں میں. اب میں نے ہاتھ, ارے بس کتنے اچھے جوان ہیں, ارے اللہ سلامت رکھے, ارے اللہ آباد رکھے. ارے فلاں گاؤں میں 3 کی ہوئی اور ہم نے 4 کی لگائی, اور پھر ہم نے 5 کی سبیل کی, اور پھر ہم نے 6 کی سبیل کی. اب یہ بگھرے کا مجمع یہ میسج لے کے جائے, جوانوں ضرور کرو سبیل, مگر وہ جوان کرے جو باپ کو 1 گلاس پانی بھی پلاتا. اس پہ لگے نعرہ بھائی, صلوات پڑھو محمد و آل محمد. ہے ایمانداری کی بات یہ نہیں ہے. گھر میں ابا کو 1 گلاس پانی دینے کو تیار نہیں ہے, سبیل لگا رہا 3 لاکھ کی. اور تو نے حسین کو رئیسوں کی میراث سمجھا ہے کیا؟ حسین رئیسوں کے نہیں ہیں. تو اگر 1 گلاس میں بھی دلوا دیتا نیاز تو حسین قبول کر لیتے, اس لیے کہ حسین کردار دیکھ کے قبول کرتے ہیں, پیسہ دیکھ کے قبول نہیں کرتے. تو یہ میرا میسیج تھا, ایک میسیج میری ماں بہنوں, گھر لپوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ کوئی جین آئے گا, نہ کوئی بھوت آئے گا, نہ وہ مردہ آئے گا بیچارہ, وہ تو نکل گیا, اسے تو ملک الموت لے گیا اسی دن. اب اس میں کیا بچا گھر میں؟ اس میں تو تم ہی ہو بس, سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے. دوسرا اسراف شادی, جس کی کلپ چل رہی ہے پورے سال سے. دوسرا اسراف ہے شادی. اگر اس قوم کی شادی ٹھیک ہو جائے تو خدا کی قسم یہ مذہب شیعت اتنا بلند ہو جائے, اتنا بلند ہو جائے کہ پھر اس کی مثالیں دے دنیا. شادی ہمارے یہاں بہت گڑبڑ کر رہی ہے. وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں جو پچھلے سال پڑھ دیا تھا. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قرآن کے نیچے سے دلہن کو نکالنے والے باپ, پہلے تیرے اوپر واجب تھا کہ اسے قرآن پڑھا. اب رسموں پہ رسمیں بھائی, رسموں پہ رسمیں, رسموں پہ رسمیں, اتنی رسمیں کہ دم نکلا جا رہا ہے. مرنا اتنا بھاری بنا دیا, مرنا اتنا بھاری بنا دیا کہ مرنے والا بھی سوچتا ہے مروں یا نہیں. جو سارا جوڑا ہوا سارا ختم. اور اگر آپ نہ کریں کچھ تو پتہ ہماری ماں بہنوں کا کیا جملہ ہے. وہ جملہ انہوں نے تو اپنے باپ کو چٹائی میں لپیٹ دیا. یعنی کیا مطلب؟ نہ کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا. اس سے بھی بچیے, شادی سے بھی بچیے, اور اس سے بھی بچیے. خرچ کہاں پہ کرنا ہے وہ سن لیجئے. خرچ کریے تعلیم پر, خرچ کریے علم پر. جس طرح اپنے بچے کی فیس دے رہا ہے نا, اگر 1 لاکھ کی نیاز دلوا رہا ہے جناب عباس کی 8 تاریخ کو, تو 80,000 کی نیاز دلوا لے, 20,000 یتیم بچے کی فیس دے دے. پھر دیکھ جناب عباس کتنے خوش ہوتے ہیں تیرے سے. تو جناب عباس کو خوش کر رسمیں ختم کیجئے, چاہے وہ مرنے کی ہو چاہے وہ گھر لپنے کی ہو. اور اب سنیے مجلس یہاں سے, السلام, ذرا ہاتھ اٹھائیے ادھر کو ایک دفعہ. السلام علیکہ ایوہل عبد الصالح. اب جملہ سنبھالیے خدا کی قسم. ابھی تک داد دی تم نے عزادار کو, اب داد دو گے چھٹے امام کو. جس کو زمین سلام کرے اسے امام کہتے ہیں, جس کو آسمان سلام کرے اسے امام کہتے ہیں, جس
جس کو ذرے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، جسے نبی سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، آدم جسے سلام کرے وہ امام، نوح جسے سلام کرے وہ امام، موسیٰ جسے سلام کرے وہ امام، عیسیٰ جسے سلام کرے وہ امام، یحییٰ جسے سلام کرے وہ امام، زکریا جسے سلام کرے وہ امام، ملائکہ جسے سلام کرے وہ امام، انسان جسے سلام کرے وہ امام، جنات جسے سلام کرے وہ امام، زمین جسے سلام کرے وہ امام، آسمان جسے سلام کرے وہ امام، اور امام جسے سلام کرے اسے ابا۔ سمر یہ جو سلام، میں زیارت نہیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، سارے انبیاء جسے سلام کرے اسے امام، امام جسے سلام کرے زور سے بولیے اسے عباس، عباس کے معنی بتا دوں، زمین پہ رہ کے سنو گے آسمان پہ جا کے؟ تو جائیے آسمان پہ، الاسد الذی تہرب منہ الاسود، جس سے پوری کائنات کے شیر کانپتے ہو اسے عباس، اسے عباس کہتے ہیں۔ آئیے عباس کی جگہ کہتے ہیں، سمجھاؤں سنیے، دنیا میں چند رشتے ہیں، اب یہاں سے ذرا ایک ایک منٹ بھاری آپ کے اوپر، مول صاحب دنیا میں چند رشتے ہیں، بھائی، زوجہ، باپ، بیوی، اولاد، ذرا جلدی جلدی گنیے، بھائی، چچا کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، اب سنیے خدا کی قسم، نسلوں تک لکھ کے لے جائیے دل پہ، بھائی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، امام زمانہ مجھے طاقت دینا جو میں یہ میسیج پہنچا سکوں ان تک، کیا؟ بھائی کا رشتہ، چچا کا رشتہ پوری کائنات میں ذلیل ہوتا پھر رہا تھا، اس رشتے کو ذلیل کیا ابراہیم کے چچا آزر نے، رسول کے چچا ابو لہب نے، چچا کا رشتہ بدنام تھا، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، گلیوں میں بھی، آ گیا علی کا باپ ابو طالب۔ سنیے، چچا کا رشتہ بدنام ہوتا پھر رہا تھا، آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا، ابو جہل نے یہ رشتہ بدنام کیا، اسی طرح یہ رشتہ بدنام کیا ابو لہب نے، ابو طالب چچا کے رشتے کو اتنی اونچائی پہ لے گئے، اتنی اونچائی پہ لے گئے کہ رسول کو کہنا پڑا لو ولد الناس کل، علماء کو خدا کی قسم قیامت تک داد دیں گے علماء عربی پہ، لو ولد الناس کلہم ابو طالب لکانو شجانا، اگر میرا چچا پوری دنیا کو پیدا کرتا تو ان میں کوئی بزدل پیدا۔ ہم عربی ہے بھائی، تو چچا کا رشتہ بڑا بدنام تھا۔ اب آئیے ایک رشتہ اور بدنام تھا، وہ رشتہ سنیے، بیوی کا رشتہ۔ اب اس پہ تو دیکھے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے، نہ تمہاری پٹائی نہیں ہونے دوں، بالکل نہیں، بیلنس کر کے بھیجوں گا آپ کو مجلس میں سے کبھی۔ آپ بیوی کا رشتہ، مولانا بیوی کا رشتہ کس نے بدنام کیا؟ سنو، ہود کی بیوی نے بیوی کا رشتہ بدنام کیا، نوح کی بیوی نے بیوی کا رشتہ بدنام کیا، لوط کی بیوی نے بیوی کا رشتہ بدنام کیا۔ اور اب ایک جملہ کہہ دوں، جس کے باب میں دم ہے وہ داد روک کے دکھا دے، ہمارے رسول کی بیوی نے میدان میں جا کے
تو یہاں والوں اب یہ جو کھڑے ہیں ان کا نمبر ہے بیوی کا رتبہ، بیوی کا درجہ، بیوی نے رشتے کو خراب کیا جنگ جمل میں جا کے، اب ضرورت تھی اس بات کی کوئی بیوی ایسی ہو جو اس وقار کو بچا کے لائے، تو فاطمہ مباحلہ نہ اے میری قوم کے مستقبل اور نوجوانوں سنو، بیوی کا رشتہ بدنام کیا تھا رسول کی بیوی نے، اور بیوی کے رشتے کو 4 چاند لگا دیے فاطمہ نے، سمجھ رہے؟ علی ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے پروردگار تیرا شکریہ مجھے فاطمہ جیسی بیوی دی، اور فاطمہ ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی تیرا شکریہ مجھے علی جیسا شوہر دیا۔ تو یہ بیوی کا رشتہ۔ اب سنیے اور کون سا رشتہ بدنام تھا؟ ایک رشتہ اور بدنام تھا، زمین پہ رہ کے نہیں سننا ہے، سوتیلی ماں کا رشتہ۔ ہندوستان میں دیکھا تو بدنام، پاکستان میں دیکھا تو بدنام، امریکہ میں دیکھا تو بدنام، لندن میں دیکھا تو بدنام، شیعوں میں دیکھا تو بدنام، سنیوں میں دیکھا تو بدنام، مگر عباس کی ماں تمہاری اماں مر گئیں تو تم نے ابا کو دوسری شادی نہیں کرنے دی ہے۔ سوتیلی ماں، سوتیلی ماں یعنی ڈائن، سوتیلی ماں یعنی اجاڑنے والی، سوتیلی ماں یعنی گھر کو برباد کرنے والی۔ عباس کی ماں نے آ کے کہا اس رشتے کو اتنی اونچائی دوں گی، خدا کی قسم تم دانت دیتے دیتے تھک جاؤ گے، اتنی اونچائی دوں گی کہ سوتیلے بیٹے ماں کہیں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے، یہ رشتہ بھی بدنام تھا۔ ایک رشتہ ہے بھائی کا، وہ بھی بڑا بدنام ہے، اور آج کے زمانے میں زیادہ بدنام ہے، اسے ہم نے بھی بدنام کر رکھا ہے۔ چھوٹے بھائی کی زمین غصبہ لی، چھوٹے بھائی کا حصہ مار لیا، چھوٹے بھائی کی زمین چھین لی، چھوٹے بھائی کو حق نہ دیا، چھوٹے بھائی سے مقدمہ چلا لیا۔ کوئی خوش نصیب گاؤں ہوگا جس میں مقدمہ نہیں ہے؟ ارے ماشاءاللہ ہماری شیعہ قوم کتنی ترقی کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری قوم کا پتہ نہیں کتنے ذاکر پڑھ کے گئے عزاداری پہ خرچ ہو رہا ہے، بالکل جھوٹ۔ سب سے زیادہ اس قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مقدمے بازی پہ۔ جس گاؤں میں دیکھو اس پہ مقدمہ، ادھر مقدمہ ادھر مقدمہ، اور اگر 2 ہی آدمی لڑتے تو مقدمہ نہ چلتا، مگر 10 جھوٹے گواہ ادھر اور 10 جھوٹے گواہ ادھر، اور محرم میں آ کے علم اٹھا کے سمجھ رہے میں بڑا مولائی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ یاد رکھو جھوٹی گواہی دینے والوں، اگر مقدمے میں جھوٹی گواہی دے دی تو جو آدمی ایک وقت کے کھانے پہ بک جائے وہ علی والا۔ یہ
رشتہ بڑا بدنام ہے، بھائی کا رشتہ. آپ کہیں گے مولانا عزادار تم تو لٹھ لے کے بیٹھ گئے یار، اور ساری ہم پہ ہی پڑھ رہے ہو، جو بات کہہ رہے ہو ہمیں ہی کہہ رہے ہو. نہیں، اب تمہاری تسلی کر دوں میں، تم نے بدنام نہیں کیا، یہ رشتہ بدنام کیا آدم کے بیٹوں نے. قابیل نے بدنام کیا، یہ رشتہ بدنام کیا یعقوب کے بیٹوں نے. بھائی بھائی کا اعتبار زمین سے ختم ہو جاتا اگر ابا اب ایک دو یہ رشتہ بدنام ہو جاتا. اب اس رشتے کو بچایا کس نے؟ زور سے بولو ہر آدمی. نہیں، زور سے. کس نے بچایا؟ عباس نے. اب ایک عمل اور بتا دوں، بگھرے کی درگاہ سے بعد میں جانا، پہلے جناب عباس کی درگاہ پہ جانا رخصت ہونے سے پہلے، علم کو ایک ہاتھ میں پکڑنا اور پکڑ کے وعدہ کرنا عباس تیرے علم کو گواہ بنا رہا ہوں، میں بڑا جملہ یاد رکھیے، میں بہنوں کا محافظ بنوں گا، دلال نہیں. کرو گے یا نہیں؟ کرو گے جوانوں یا نہیں؟ کیا کرو گے؟ عباس میں بہنوں کا محافظ بنوں گا، دلال نہیں بنوں گا. تو یہ زیارت بھی قبول ہے، تو یہ 4 دن بھی قبول ہیں، تو یہ جو آئے ہو نا یہ سارا قبول ہے. اور اگر جیسے کورے آئے تھے اور الائچی دانے لے گئے بس، کچھ نہ لے گئے الائچی دانے بس، یا زیادہ کرو تو چائے کی پتی لے جاؤ. ہمارے مولانا نسیم صاحب ماشاءاللہ امامہ لگا کے تجارت کر رہے ہیں، دنیا کو سبق دے رہے ہیں حرام نہ کھاؤ. تو ماشاءاللہ ان سے تو الائچی دانے خالی لے کے نہیں جانا، خالی کچھ وعدے کرنا، کچھ ایگریمنٹ کرنا جناب عباس سے، کچھ کہہ کے جانا جناب عباس سے، اپنی زندگی میں اس کو لے کے آنا، تو یہ مجلسیں کامیاب ہیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے، 2 بچوں کی خواہش ہے اس لیے 2 جملے پڑھ رہا ہوں. بھائی کیسا ہوتا ہے آج بتاؤں گا، زمین پر، بگھرے کی زمین پر بھائی کیسا ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ حسین مکے سے نکلنے کو تیار، پورا طواف کر رہا ہے، جیسے آپ کھڑے ہیں میرے چاروں طرف ایسے ہی کعبے کے چاروں طرف مجمع. حسین نے آواز دی، عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ. ارے زمین پہ بیٹھ کے نہیں سن رہا کیا؟ عباس کعبے کی چھت پہ جا اور خطبہ دے. آج تک عباس نے کوئی خطبہ نہیں دیا حسین کے سامنے، تاکہ تمہیں بڑے بھائی کا احترام بتائے. جب بولو جب بھائی کہے، ایسے نہیں بولنا. عباس گئے. اچھا کعبے کی چھت پہ کیوں گئے بھائی؟ ارے یار ممبر لگا ہے وہاں مولا، وہاں خطبہ دلوا دیجیے. نہیں، عباس کعبے کی چھت پہ جا. جناب عباس کعبے کی چھت پہ گئے. کیوں؟ سن لیجئے کیوں. کعبے کی ایک دیوار پہ علی کی ولادت کا نشان. بھائی ایسے نہیں سناؤں گا میں اتنا بڑا جملہ، جاگ جائیے. کعبے کی ایک دیوار پر ولادت کا نشان، کعبے کی ایک دیوار پر حجر اسود علی کی ولایت کا نشان، کعبے کے سینٹر میں علی کے قدموں کا نشان. کعبے کی ایک ہی جگہ بچی تھی. نہیں، ایک ہاتھ نہیں رہنا چاہیے نیچے کا، ایک ہی جگہ بچی تھی، کعبے کی چھت. کعبے کا کے اس سعودی عرب کو بتا
بھی ہمارا تھا، کعبہ آج بھی ہمارا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سن لیجئے، اگر امام زمانہ کسی اور جگہ آئے ہیں، کہاں آئیں گے امام زمانہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ کعبے کے، اور کہاں نشان، کہاں ٹیک لگائیں گے؟ کعبے کی دیوار پر، تاکہ غاصبانہ قبضہ ہٹے۔ ارے آج علی کا وارث آ گیا ہے، آج علی کا بیٹا آ گیا ہے، عباس خطبہ دے۔ جناب عباس کعبے کی چھت پہ پہنچے، مجمع کو ایسے دیکھا، اب یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اب یہ پڑھ رہے ہیں تمہارے درمیان جناب عباس، سنیں، دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے تمہارے ہاتھوں میں داد دینے کی۔ ایسے مجمع کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے آقا یہ تو بتاؤ رخ کس طرف کروں؟ ارے بھائی آپ کے بھی قربان، اس لیے کہ نیچے ہوتا تو کعبے کا رخ کر لیتا، اب کعبے کی چھت پہ ہوں، کہا حسین میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، وہ زمین پہ نہیں آئیے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میرا رخ کر کے بتا دے دنیا کا کعبہ یہ ہے، کعبے کا کعبہ۔ سمجھ رہے؟ کعبے کا کعبہ میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا کتنی محنت کر کے آیا ہوں اندازہ ہو جائے گا۔ سنیے بھائی، چونکہ گنگیرو کی انجمن 40 سال پرانی انجمن ذوالفقار حیدری، ان سے میری گزارش ہوگی مصائب سے پہلے ذوالجناح کی جگہ بنا لیں، چونکہ مصائب مجھے تاریخی پڑھنا ہے تاکہ ذوالجناح کو نہ دیکھیں، جب ذوالجناح آئے تبھی اس پہ نظر کریں اور خوب گریا کریں۔ اور ایک ویڈیو نہیں بنانا ہے، نہیں ویڈیو نہیں بنانا ہے، اس ویڈیو نے ہماری مجلسوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، ہو سکتا ہے جلوس کے چکر میں کسی ماں بہن کی تصویر اپنے ناموس کی عزت کر نالائق نہ بن۔ اب بات آ گئی تو کہہ دوں بھائی، انتظار، بات آ رہی ہے، کہہ دوں خطبے سے الگ ہٹ کے ہے، مگر چھٹے امام مطلب مولا چاہتے ہیں مولا عباس کہہ دو میاں، تو سنیے اشارہ ہوتا ہے خطیب کو، کہہ دوں میں؟ دو جگہ کی منہ دکھائی بڑی مشہور ہے، اوہو کیا ہے ذرا زور سے بولیے؟ دو جگہ کی منہ دکھائی، ایک تو منہ دکھائی ہے دلہن کی، اب اللہ نے دلہن کو سجنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس دلہن کو اتنا سجا دو تاکہ اس کے چہرے پر پہلی نظر اس کے شوہر کی پڑے۔ اب بھی بیٹھے رہو گے کیا؟ یہ منہ دکھائی، اچھا کس کے؟ اچھا میں انہی سے پوچھ لوں، کسی کی تو آواز آئی جائے گی میرے تک، یہ عورت کو جو سجاتے ہو تم شادی میں، یہ کس کے لیے سجاتے ہو؟ دیکھو ہنسنے کی آواز تو آ رہی، بولنے کی نہیں آ رہی، آ گئی؟ چلے ٹھیک، آپ میں سے بتا دیجئے کوئی کس کے لیے بنتی ہے؟ عورت کی سجائی، یہ بھی میں بتا دوں، عورت کا سجنا، عورت کا خوبصورت لگنا، عورت کا میک اپ کرنا، علاوہ ناخن پالش کے، میری ماں بہنوں ناخن پالش استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ ناخن پالش جب تک ناخن پہ رہے گی نہ وضو ٹھیک ہے نہ غسل ٹھیک ہے۔ اور میک اپ کرو، 70 میک اپ ہیں،
زیور سے سجو، بہترین دلہن لگو، اللہ اس عورت کو نور بھی زیادہ دیتا ہے جس نے پردہ زیادہ کیا ہو۔ اس پہ خدا کی قسم نور بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ اور جو ہر وقت ہانڈا سا چہرہ ہر وقت دکھائے پھرے کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کو نہ کہو سب سے بڑے بیکارے تو آپ ہو جو سجا دھجا کے بیوی کو اسکوٹی پہ لے جا رہے ہو۔ بعد میں چاہے گالیاں دے دو، اس وقت تو دادی دو گیا تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا بآواز بلند تاکہ آسمان تک جائے۔ سلام کیے امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم بیوی کی سجاوٹ، جب امام سے پوچھا گیا مولا بیوی کو سجنا چاہیے، کہا بالکل، عورت کا سجنا سنورنا ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، مگر 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 کسی غیر کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے۔ مگر شوہر کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ شوہر کے لیے کیا بچا؟ وہ جو ویڈیو والا کھڑا، اور اس کے اب وہ جملہ کہی تو چونکہ 3-4 بچوں نے کہا تھا مولانا ذرا کہہ دیجئے گا، اب وہ بیچاری منہ کھلے ہوئے اور 15-20 ادھر، اور بھائی جو غیرت دار وہ، اور کیمرے والا دیکھ رہا ہے اس کو، اور جو دوستوں کی ٹولی آئی ہے وہ، اور اس پہ لیول لگا علی کے ساتھ ہے۔ اب تو کہہ دی میں نے بھائی، میں نے تمہاری نصیحت پوری کر دی، صلوات بھیجو محمد اور آل محمد۔ یہی تو تھا، نہیں ابھی منہ دکھائی اگلے سال ہوگی، اسی سال ہوگی تو ابھی ان سے کہاں گئے مشکور صاحب؟ چلے مجھے بھی نظر نہ آ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو منہ دکھائی ہو ہی جائے پھر، سنیے تو منہ دکھائی اور اس پہ لیول لگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ یہ جو نعت ہے، یہ جو قصیدہ ہے، یہ بیچارے قصیدہ پڑھ رہے ہیں غلط جگہ پر، نامحرموں کو صورت دکھا کے یہ نعت منقبت پڑھ رہے ہیں علی کی، یہ سمجھ رہے ہیں ہم پہ سلامتی ہو رہی ہے، ادھر سے علی کی لعنت ہو رہی ہے۔ ایسی یہ منہ دکھائی، تو منہ دکھائی غیروں کے لیے نہیں ہے میری ماں بہنوں، منہ دکھائی ہے صرف شوہر کے لیے، تاکہ یہ خوبصورت سا چہرہ، اور اسی لیے کہا جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو فائدہ دے گا، جب پہلی رات آئے اور دلہن کا چہرہ دیکھے تو عورت کا آنچل اتار اور اس کو زمین پہ بچھا، اور زمین پہ بچھا کے اس پہ 2 رکعت نماز پڑھ، تاکہ تو وعدہ کرے میں تیرے پردے کا ضامن ہوں۔ اس کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے ابھی تک آپ، یہ ہے اس کا فلسفہ کہ 2 رکعت بیوی کے آنچل پر نماز پڑھ تاکہ پردے کا محافظ بن سکے۔ اچھا چلیے، ایک تو یہ منہ دکھائی ہے، ایک اور منہ دکھائی ہے، جب عورت مر گئی، عورت مر گئی
سنیے بھائی، عورت مر گئی تو یہاں پہ رشتہ دار کھڑے ہو گئے، غیرت دار بھائی، غیرت دار شوہر، غیرت دار پورا کنبہ کہنے لگا جو نہ محرم ہے وہ ہٹ جائیں۔ سمجھے ہی نہیں ابھی تک، جملہ پہنچا ہی نہیں ابھی تک آپ تک۔ اور جوانوں تم تو کھڑے ہو جاتے، کیا منہ دکھائی ہو رہی ہے؟ جو نہ محرم ہے اور آنکھ میں آنسو بھی ہے، جو نہ محرم ہے وہ ہٹ جائے۔ رسول معراج پہ پہنچے، فرشتہ کہنے ٹھٹا مار کے فرشتہ ہنسا۔ نبی کہنے لگے بھائی تجھے کس بات پہ ہنسی آئی؟ ہم پہ ہنس رہا؟ کہا نہیں مجھے ایک جگہ ہنسی آ جاتی ہے یا رسول اللہ۔ کہاں؟ اب اگر یہ تاریخی مجلس ہے بگھرے کی اور تمہیں اگلے سال تک مجھے یاد رکھنا تو جہاں بھی کھڑے ہو ثبوت دینا اپنا ہاتھ اٹھا کے۔ پتہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ہنسی اس بات پہ آ جاتی ہے کہ جو لڑکا اپنی بیوی کو اسکوٹی پہ بیٹھ کے بے پردہ کبھی میرج ہال لے گیا، کبھی بگھرے لے گیا، کبھی جوگی پورے لے گیا، کبھی بازار میں لے گیا، کبھی ولیمے میں لے گیا، اور اس کے جب زندہ تھی تو بے پردہ لے گیا، اور جب مر گئی تو اعلان کرنے لگا جو نامحرم ہے۔ ارے بھائی وہ ہٹ جائیں۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب اسے خطرہ تھا جب تو پردہ رکھا۔ بات سمجھ گئے؟ کیا کہہ وہی تھا؟ ابے بھائی جب اسے خطرہ تھا جب تو اسکوٹی پہ بٹھائے پھر رہا تھا، اور اب اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اسے کون دیکھنا چاہتا ہے اب؟ جس کی تو حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ اعلان مرنے کے وقت اسی شوہر کو زیب دیتا ہے جو زندگی میں پردہ کرا تھا۔ میسیج یا نہیں ہے؟ بس عباس کعبے کی جب الحمدللہ ایک جملہ پڑھوں گا، اگلے سال پورا خطبہ پڑھوں گا، وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی زندہ رکھے، آپ کو بھی زندہ۔ ابھی سنیے میں جملہ سنا دوں گا، الحمدللہ الذی، ایسے سمجھیے گا جیسے عباس ہیں کعبے کی چھت پہ اور آپ نیچے بیٹھے ہیں۔ پتا کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، سمجھنا کام ہے۔ عباس کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے کعبے کو شرف بخشا۔ اس کے بعد ایک نعرہ ایسا لگا دو جو آسمان تک آواز جائے۔ عظمہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو میرا مجمع ہے نہ تو میرے میں بہت زیادہ کسی کو شعر پڑھنے دیتا مجمع، وہ جوگی پورے پڑھنے کھڑے ہو گئے تو مجمع بگڑ گئے۔ یعنی آپ کی بھی خواہش ہے بس میں ہی پڑھتا رہوں۔ تو ہاں بس سنیے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، جملہ سنیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے کعبے کو شرف بخشا۔ اس سے بڑا میسج میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے باپ، کس کے باپ؟ اشارہ کرو، حسین کے باپ سے
میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کی قسم وجد میں آ جائیے گا. میں نے عباس تمہارے بابا بھی تو ہیں. کہا یہی تو پیغام دیتا ہوں جب بڑا بھائی سامنے ہو. بس آخری جملہ مجلس کا خطبہ اگلے سال کیا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو یہ نہیں کہا علی کو شرف بخشا. میں تو تمہاری سماعتوں پہ قربان ہو جاؤں. بابا ذرا سنیے, یہ ہے عباس. یہ نہیں کہا جس نے میرے بابا کو شرف بخشا, نہیں, وہ کہ جس نے کعبے کو شرف بخشا اس کے باپ کی وجہ سے. اور اب وہ سن لیں علماء, بے قدوم ابی ہے, ان کے باپ کے آنے سے نزول کا لفظ نہیں کہا, ظہور کا لفظ نہیں کہا. اب میں کیا کروں, یہ آپ کے لیے تھا بس. نازل ہوئے یہ نہیں کہا, ظاہر ہوئے یہ نہیں کہا, ان کے باپ کے آنے کی وجہ سے. اچھا میں نے تاریخ پڑھی, مولا عباس کعبے کو شرف کیسے ملا؟ آج ہمارے سنی بھائیوں میں بحث ہونے لگی ہے. اب ان کا بھی علاج کر دوں ذرا 1 منٹ کے لیے, تمہارا تو بہت کر لیا. چھوٹے چھوٹے ملا مفتی میاں بولنے کا سلیقہ نہیں, روزے کو روزہ کہتے ہیں. روزہ تو کہا بھی نہیں جاتا, روزہ نماز. ان کا بھی علاج سنیے. انہوں نے کہا علی کا شرف تھوڑا ہی تھا, علی کا شرف تھوڑا ہی تھا کعبے میں پیدا ہونا. علی, بعض ملون نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ علی پیدا ہی نہیں ہوئے کعبے میں. اب اس کا علاج کرنا ہی پڑے گا, میں نہیں علاج کرتا. کوثر نیازی اہل سنت کے بڑے عالم تھے. جب ایک مولوی نے کہا علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے, وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا او بھائی ہم نے تیری بات مان لی, علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے, ہمیں وہ جگہ بتا دے جہاں علی پیدا ہوئے تھے, ہم اسی کو کعبہ. سال مجلس یہیں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. کیا کعبے کا شرف نہیں کیا؟ ارے وہ جگہ بتا دے بھائی جہاں پہ علی پیدا ہوئے, ہم اسی کو کعبہ. ابھی تو آخری جملہ ہے مجلس کا, پوری مجلس ایک طرف, جملہ ایک طرف. عباس تم نے کیوں کہا کعبے کا شرف بڑھا, میرے باپ کا نہیں؟ اب میں تم کو وہ روایت سنا دوں. دعویٰ ہے آج تک وہ روایت اس منبر سے نہیں پڑھی گئی ہے. اتنا بڑا دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں, سنتا آ رہا ہوں کافی مجالس, مگر سنیے پتہ کیا ہے. دیکھیے فاطمہ بنت اسد طالب پیدا ہوئے جب نہ آئی, جعفر پیدا ہوئے تب نہ آئی, عقیل پیدا ہوئے تب نہ آئی, ایک بیٹی پیدا ہوئی تب نہ آئی. عباس کی گہرائی سمجھو, کیوں کہا کعبے کا شرف بڑا. خدا کی قسم ایک ایک جوان لڑکا نہ کھڑا ہو جائے تو پتا. اب میں وہ عبارت پڑھتا ہوں, علامہ نے لکھا, عالم اہل سنت شہاب الدین ایک ہمارے عالم, انہوں نے لکھا کانت تشتکی ارض الکعبہ من اللہ تبارک و تعالی متا توبدو حاضہ الاسنام علی حولی. زمین کعبہ نے
اللہ سے شکایت کی، پالنے والے کب تک میرے اندر بتوں کی عبادت ہوتی رہے گی؟ کوئی ایسا بھید بڑی نس ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اے پروردگار، میرے اندر کب تک بتوں کی عبادت ہوتی رہے گی؟ کسی ایسے کو بھیج جو مجھے بتوں سے پاک کر سکے. ایسے حالات میں عورت نہیں نکلتی. اب ایک عالم لکھتا ہے یہ کعبے کی دعا تھی. سنیے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سنیے بھائی، سنیے آخری جملہ مجلس کا. وہ کہتا ہے یہ کعبے کی دعا تھی کہ جو فاطمہ بنت اسد نے سنی. ارے بھائی نہیں نہیں، ایسے نہیں. اور اس حال میں ابو طالب کے گھر سے نکلی. اگر اسی دروازے سے جاتی تو کہہ دیتے اتفاق تھا، مگر کعبے نے اپنا سینہ. بچے کا جواب دو بھائی. علی 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 علی. یہاں پر مجتہدین کے نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں. مجتہدین کے نمائندے، ان سے مسئلے پوچھئے. جو ایک بہت بڑے مجتہد ہیں اور آج کل عراق میں بہت کام کر رہے ہیں. ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی تفسیریں بھی ہیں. ان کے نمائندے مولانا فرمان صاحب بھی آئے ہوئے یہاں، اور سیستانی صاحب کے نمائندے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں.
تو لہٰذا ان سے مسائل پوچھیے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزاریے۔ میری گزارش ہے کہ اپنی انجمن والوں سے کہ اگر وہ جگہ بنانا چاہیں تو ابھی بنا لیں، چونکہ ایک تاریخی گریہ، موبائل نہیں استعمال کرنا، انشاءاللہ سر پیٹنا ہے بس، اس لیے کہ عباس کی بارگاہ میں اس سکینہ کو یاد کرنا ہے۔ کون سکینہ؟ ارے میں نے سکینہ کا نام لیا اور آپ کے کلیجے ہل گئے۔ میں نے سکینہ کہا، حسین ایک جملہ کہتے تھے، سنیے کیا کہتے تھے، بس بیٹھ جائیے بھائی، اور جب تک میں اشارہ نہ کروں بالکل سلجھنا آنا نہیں چاہیے۔ ہاں، میری محنت 1 سال کی برباد نہیں کرنا گنگیرو والوں، جب میں اشارہ کروں تبھی لانا، اور آپ کو نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ ویڈیو بنانا، بس تم ہو مولا عباس ہے، سکینہ ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، اگر سر پیٹنے لگے آپ تو، حسین کہتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس میں میرا دل نہیں لگتا۔ جو زمین پہ کم چلی عباس کے سینے پہ زیادہ چلی۔ عباس نے عید کے دن اپنی بھتیجی کو اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنا۔ ارے سمجھ گئے آپ، سمجھ گئے؟ ہائے ہائے ہائے، بڑے پیار سے پہنائے تھے گوشوارے سکینہ کو، بڑے پیار سے پہنائے تھے۔ ہر وقت مدینے میں چچا اور عباس ایسے، بس ایسے، دن میں عباس کے سینے پر، رات میں حسین کے سینے پر۔ مگر اس بچی کو جتنا چاہا نا عباس نے اور حسین نے، شمر نے اتنا ہی مارا۔ سر پیٹیں گے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اگر تمہاری گود میں 4 برس کی بچی ہو، پتہ کیا، پتہ کس طرح مارا؟ اللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے پڑھوں، چونکہ ظلم اتنا ہوا۔ رسول نے فرمایا کسی حیوان کے منہ پہ نیزہ نہ مارنا۔ میں نے پڑھ دیے مصائب، آپ نے سن لیے جی۔ کسی حیوان کے منہ پہ نیزہ نہ مارنا۔ ایک دن سکینہ نے سجاد سے کہا، سجاد شمر سے کہہ دو میرے منہ پر۔ اب میں اپنی ماں بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اگر میری مجلس کا تمہیں کوئی لفظ برا لگا ہو تو اپنا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا،
مگر گھر جانا تو آنسو لے کے جانا اپنی جھولی میں. مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر تمہاری 4 برس کی بچی ہو اور تمہارے سامنے تمہاری بچی کو کوئی نیزہ مارے، کوئی تماچا، جب مولا چلنے لگے نا، جب مولا چلنے لگے تو اس بچی نے کہا تھا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بھوک، سر پیٹ کے نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، اور میں رات کو مقتل میں تمہیں غیرت کی قسم ہے سکینہ کی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میرے مولا نے کہا سکینہ سیدانیہ باہر نہیں نکلا کرتی. سونا بیٹی تم ماں کے پاس سونا، اصغر میرے پاس سوئے گا. بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. اب ذرا جملہ سنیے، یہ باتیں کب کی ہیں؟ جب حسین گھوڑے سے نیچے اتر کے سکینہ کو گود میں لے کے اور رخصت آخر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی تو یتیم ہو جائے گی، اگر اس پہ نہ مر گیا خدا کی قسم لے کے جان، بیٹی تو یتیم ہو جائے گی. ننھے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب حسین کہتے ہیں ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا، سر پیٹ لو تو، ننھا سا گلا جب تیرا رسی میں بندھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا. جب شمر کے تماچے لگے سمجھنا تو یتیم ہو گئی، جب تیرے تازیانے لگے سمجھنا تو یتیم ہو گئی. بابا آخری وصیت ہے کیا ایک بار سینے سے لگا لو زہرا کا نام، جلتی سکینہ اے سکینہ. میں اشارہ کروں گا جب گھوڑا آئے گا، ابھی مجھے بین پڑھنا ہے سکینہ کے، ابھی وہ تاریخی بین پڑھنے ہیں جن جوانوں نے خواہش کی ہے اگلے سال یہ مصائب ہوگا. سنیے کہتے ہیں کہ سکینہ کو لٹایا، نیند آ گئی، خیمے میں بھیج دیا، شام غریبہ کا منظر آیا، سکینہ کو شمر نے مارنا شروع کیا، بچی کے دامن میں آگ لگ گئی، مقتل کا یاد آیا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ایک مرتبہ چلی، رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں، کہتی ہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا. ہمارے محمد ہیں، اگر احسان، ارے آپ سنیے تاریخی، ارے اگر احسان ہی کرنا چاہتا ہے اتنا احسان کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. اے جوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، اے میری قوم
سر پیٹ کے کہتا ہے نجف سے کربلا 80 کلومیٹر ہے، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا سناٹا، تیرے ننھے ننھے قدم، تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا میرا بابا حسین مجھے گود میں لے کے بتایا کرتا تھا سکینہ تیرا دادا یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، میں کہوں گی دادا۔ سکینہ آئی ہے، ادھر سکینہ آ گئی، ایک لاشے سے آواز آئی، سکینہ وہاں پہنچ گئی۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا بہن سکینہ نظر نہیں آتی۔ دونوں بہنیں رات کے سناٹے میں چلی، فرات پہ پہنچی۔ فرات پر ایک شخص گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی تو نے کسی 4 برس کی بچی کو دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے 4 برس کی بچی کو تو نہیں دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچی اور اس کا باپ ایسے رو رہا تھا کہ میرے گھوڑے نے پانی پیا۔ شام غریبہ ہو رہی ہے بکرے کی مجلس میں، سنیے شام غریبہ ہو رہی ہے، سمجھ لو کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب سے کہا، زینب نے کہا کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ کہا اس نشیب سے۔ زینب اس نشیب میں چلی، سکینہ سکینہ میری جان سکینہ میری لاڈلی سکینہ۔ سکینہ کی آواز نہیں آئی، ماں جائے کی آواز میری سکینہ۔ غلط ہے بالکل، سینے پہ نہیں لیتی سکینہ، پہلے تو چاروں طرف دیکھتی رہی، کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں تیر نہ لگا ہو۔ جب کوئی جگہ نہ ملی تیروں پہ سر رکھ دیا۔ بابا تیری سکینہ آ گئی، اب جیسے ہی تیروں پہ لیٹی نا، اب سنیے جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں قضا کی رقم کیا، جیسے ہی سینے پہ لیٹی تو کہتی ہے بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے۔ ایک ایک آدمی کا ہاتھ سر پہ ہوگا انشاءاللہ، کیا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دے، اور مجھے بھی کہیں چکر نہ آ جائے۔ سنیے پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے۔ اگر مصرع سمجھ گئے تو روح رہے گی، ایسا لگے گا جیسے روح نکل گئی ہو، کتنا سخت ہے۔ پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے۔ سنو بے پدر دیکھ کے، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، بے پدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے، جو بھی آتا تو جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے۔ کیسے جلتے ہوئے خیموں سے نکل جاتی میں، پھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو جل جاتی میں۔ اور اب سنیے کوئی فریاد نہیں سنتا بھی لگتی ہوں میں، اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں، آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں، آپ کو علم ہے سحروز کی پیاسی ہوں میں، غم نصیبوں کو
दमे आबो ग़िज़ा कुछ ना मिला, बाबा हो गई शाम तब आज मुसाफिर हो रहे गम का सफर। या अली कहती थी घबरा के जो लगती ठोकर, आती थी बन की सदाओं में जो खुशबू है पदर, मुतमईन हो के ठहर जाता था नन्ना सा जिगर। कहती थी रो के बुलाओ के बसेरा है बहुत, उंगलियां थाम लो बाबा। आखिरी जुमला, चुप हो जाइए, चुप। एक मिनट के लिए चुप बस। मेरी माँ बहनों तुम्हें सकीना की कसम है, मेरे जवानों तुम्हें भी कसम है, नस्लों तक ये मसाइब याद रहेगा। बस तसव्वुर पैदा कर लीजिए। उंगलियां थाम लो बाबा, बोलिए बोलिए, उंगलियां थाम लो बाबा। क्या मेरा उंगलियां थाम लो बाबा। सुनिए, अल्लामा क़याम आज़मी को अल्लाह जिंदगी दे, पता क्या कहते हैं? आप आज की रात बघरे से जाके अपनी बच्चियों को अपने सीने पे लिटाना। नहीं सुनिए, बस सुन लीजिए, ये मेरी माँ बहनों बस समझ लेना ही, समझ इसको। क्या? अपनी बच्चियों को सीने पे लिटाना। जब बच्ची सीने पे लेटती है ना तो उसकी आदत होती है, बस पढ़ दिया मैंने, कभी आंखों पे हाथ रखती है, कभी लबों पे हाथ रखती है,